أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا موسیٰ، جنہوں نے تکلیف دی موسیٰ کو، فبرأہ اللہ، پھر بری کر دیا اس کو اللہ نے، مما قالوا، اس بات سے جو انہوں نے کہی، وکان عند اللہ وجیہا، اور تھا وہ اللہ کے ہاں بڑا باآبرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان لوگوں کی طرح ہونے سے منع کیا ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کو تکلیف دیا کرتے تھے، اور بطور مثال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذکر فرمایا ہے کہ جس طرح ان کی قوم نے ان کو تکلیف دی، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے الزام کے جواب میں بری کر دیا، اور وہ لوگ شرمندہ ہوئے اور ہمیشہ کی رسوائی ان کا مقدر ہوئی۔ تو انبیاء علیہ السلام کو تکلیف دینا، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، کہ دنیا اور آخرت میں لعنت کا موجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کو اگر کوئی شخص تکلیف دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے اس تکلیف کو ختم فرما دیتے ہیں، اور جو تکلیف دینے والے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے وہ شرمندہ ہوتے ہیں، رسوائی اور ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے ایذا پہنچائی، تکلیف دی۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ قارون نے ایک عورت کو تیار کیا کہ وہ بھرے مجمع میں جب موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے ہوں، ایمان کی دعوت دے رہے ہوں، وہ کھڑی ہو کر موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے، تو مجمع سے وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگا دیا۔ چونکہ یہ قارون کے کہنے پر ہوا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کی، تو قارون زمین میں دھنسا۔ تو اس عورت نے قارون کا جب انجام یہ دیکھا تو اس نے پھر لوگوں کے سامنے مجمع عام میں پھر توبہ کی اور کہا کہ یہ جھوٹا الزام تھا اور قارون کے کہنے پر میں نے یہ الزام لگایا تھا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں لوگ وہ سامنے ہی غسل کیا کرتے تھے، کسی پردے کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پاک دامنی، شرم، حیا کی وجہ سے پردے میں غسل کیا کرتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر برس کے نشان ہیں، برس بیماری جس سے وہ داغ پڑ جاتے ہیں جسم پر، اس کے نشان ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر، جس سے جسم بھدا ہے، اور اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سب کے سامنے غسل نہیں کرتے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرنیوں کا مرض ہے، اس وجہ سے سامنے غسل نہیں کرتے، یہ عیب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی طرح ایک دفعہ غسل کر رہے تھے اور کپڑے انہوں نے اتار کر ایک پتھر پر رکھے، تو جب غسل سے فارغ ہوئے تو وہ پتھر چل دیا۔
موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے چلے، وہ پتھر مجمع میں جا کر رکا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے کپڑے لیے اور کپڑے پہنے، تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی مرض اور بیماری نہیں ہے۔ تو فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے بری کر دیا جو کچھ انہوں نے کہا تھا۔ تو انبیاء کو جو ایذا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اس سے بری ثابت کر دیتے ہیں، اور تکلیف دینے والے وہ ذلت اور رسوائی کو لے کر لوٹتے ہیں۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے باآبرو تھے، بڑا اللہ کے ہاں ان کا وقار تھا، بڑی عظمت تھی، بڑا احترام تھا اللہ کے ہاں ان کا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کہ جن کا وقار، آبرو، جن کی عزت، احترام اللہ کے ہاں اتنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا تو کیا پوچھنا۔ امام الانبیاء ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو اللہ نے موسیٰ کو اس تکلیف سے بری کیا، تو جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے گا تو کیا اللہ رسول اللہ کو بری نہ کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم بات کہو سیدھی، یصلح لکم اعمالکم، وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور معاف کر دے گا تمہارے گناہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بس وہ پہنچا بڑی مراد کو، بڑی کامیابی کو۔ یہ دونوں آیات خطبہ نکاح میں پڑھنا مسنون ہے، خطبہ نکاح میں یہ دونوں آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ان آیات کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم سیدھی بات کہو۔ تو نکاح کے وقت میں ان آیات کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈر کر یہ تعلق قائم کرو اور سیدھی بات کہو۔ نکاح کے وقت میں، شادی بیاہ کے موقعوں پر عموماً بہت دوغلے رویے اختیار کیے جاتے ہیں، ہوتے کچھ ہیں، دکھایا کچھ جاتا ہے، جھوٹ لکھوایا جاتا ہے، جھوٹ بیان کیا جاتا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر دکھلایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کے خلاف ہے۔ جو حقیقت بات ہے، جو درست بات ہے، وہ سامنے رکھو، وہ بیان کرو۔ اس وجہ سے اس آیت کو خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے کہ دو خاندان ہیں، وہ ایک دوسرے کو کبھی جانتے ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی جانتے ہوتے ہیں، ان سے پوچھ تاچھ کر ہی بات چلتی ہے، تو اس وقت میں جھوٹ سے کام لینا، دغا سے کام لینا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر بیان کرنا، یہ قولا سدیدہ کے خلاف ہے۔ اس لیے سیدھی سیدھی بات کہو، ورنہ بعد میں جب شادی ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، پھر لوگ مجمع میں بیٹھ کر، خاندان میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے جھوٹ کہا، انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا، انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، تو کتنی شرمندگی والی بات ہے۔ تو اس لیے سیدھی سیدھی بات کہنی چاہیے، اور جو شخص سیدھی بات کہے گا تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ اس کے اعمال کی درستگی کر دیں گے، اس کے اعمال میں جو جتنی کجی ہے اس کو ختم کر دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی وہ سچائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بڑی مراد کو پہنچا، بڑی کامیابی کو پہنچا۔ بڑی کامیابی سے اللہ سے ڈرنا، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ تقوی کی جتنی برکتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس شخص کو حاصل ہو جائے گی۔
انا عرضنا الامانۃ، انا بے شک ہم نے، عرضنا الامانۃ پیش کیا امانت کو، علی السماوات والارض آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال اور پہاڑ پر، فابینا پھر تمام نے انکار کر دیا، ان یحملنها کہ وہ اٹھائیں اس امانت کو، واشفقن منها اور وہ ڈر گئے اس سے، وحملها الانسان اور اٹھایا اس کو انسان نے، انہ کان بے شک ہے، ظلوما جہولا ظالم اور جاہل۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی چیز کو اپنے پاس اپنی خواہش کو روک کر روکے رکھنا۔ کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے ہیں بطور امانت کے، آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے، اپنی خواہش کو روک کر جو اس کی امانت ہے اس کو محفوظ رکھنا، یہ امانت ہوتا ہے۔ اسی طرح احکام جو ہماری طرف متوجہ ہیں وہ بھی امانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امانت کا جو بوجھ تھا، امانت کا جو بھار تھا، وہ پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر پیش کیا، فابینا تمام نے اس بات کا انکار کیا کہ اس امانت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، واشفقن منہا اور وہ اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امانت میں خیانت ہو جائے، وحملها الانسان اور اس کو اٹھایا، اس بوجھ کو انسان نے۔ اس امانت کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، اس میں جو سب سے مضبوط اور راجح تفسیر ہے امانت کی وہ ایمان ہے، کہ ہم نے ایمان کا مکلف بنایا، مکلف بنانے کا حکم دیا آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو، لیکن انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا کہ اے اللہ ہم یہ امانت، یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت علی، جس شخص کی امانت نہیں ہے، یعنی جو امانت دار نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی تشریح ہے، تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس امانت سے مراد ایمان کی امانت ہے۔ وحملها الانسان اور انسان نے اس کو اٹھایا۔ یہاں پر آسمان کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے، پہاڑ کا ذکر ہے، انسان کا ذکر ہے، جنات کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ جنات کا ذکر وہ انسانوں کے ماتحت ہی ہے، کیونکہ جس طرح انسان ایمان کے مکلف ہیں اسی طرح جنات بھی ایمان کے مکلف ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا معشر الجن والانس، یعنی انسان اور جنات دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ جو جنات ہیں وہ انسانوں کے ماتحت ہیں۔ انہ کان ظلوما جہولا، ظلوم یہ ظالم سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ جہول یہ جاہل سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے۔ ظالم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو عدل سے اعراض کرے، انصاف سے منہ موڑ لے، اس کو ظالم کہا جاتا ہے۔ اور جہولا کہ جو علم سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کی معرفت سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ جاہل کہلاتا ہے۔ تو انہ کان ظلوما جہولا، انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، امانت سے مراد ایمان ہونے کی ایک دلیل یہ اگلی آیت بھی ہے، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں۔ یعنی وہ جو امانت تھی ایمان والی، ان لوگوں نے اس امانت کی پاسداری نہیں کی، اس پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور متوجہ ہوں اللہ ایمان والے مردوں پر اور ایمان والی عورتوں پر۔ یعنی یہ جو ایمان میں کامل لوگ ہیں، اس میں ان کا ذکر ہے
کہ اللہ کی رحمت ان کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے گی جو ایمان والے، کامل ایمان والے مرد اور کامل ایمان والی عورتیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ قاصرین کا ذکر آ گیا، یعنی جو ایمان والے ہیں لیکن باوجود ایمان کے ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو